محمد بلال یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ محترم کیا اپنے والدین کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ یعنی فوت شدہ والدین، محرومین والدین کی طرف سے قربانی کرنا کیسے ہے، اور کریں تو اس کا شرعی حکم کیسا ہے، اس بارے پلیز رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ غلطی کر جاتے ہیں، اپنے والدین کے نام کی قربانی کرتے ہیں، فوت شدہ والدین کے نام کی قربانی تو کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ قربانی اور عمل کر رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں وہ بھی ایک غلطی کر جاتے ہیں۔ اور اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ آپ اس مسئلے سے واقف ہو سکیں، تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ بنے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں، یہ شرعاً جائز ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تھی، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف سے جب قربانی کی تھی تو یاد رکھیں اس میں فوت شدہ بھی تھے، اس میں زندہ بھی تھے۔ تو اپنے والدین کے نام کی قربانی کرنے سے کسی قسم کا منع نہیں کیا گیا، یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے والدین کے نام کی ہی قربانی کرتے ہیں، وہ زندہ ہیں تو اپنے والدین کی قربانی کرتے ہیں، زندہ ہیں تو تب بھی ان کے نام کی قربانی کرتے ہیں، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تب بھی ان کے نام کی قربانی کرتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اپنے والدین کے نام کی قربانی کرتے ہیں یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اگر خود باحیثیت اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو۔ تو اگر آپ اپنے والدین کے نام کی قربانی کر رہے ہیں اور آپ صاحب نصاب ہیں، اپنے نام کی قربانی نہیں کر رہے تو آپ گنہگار ہیں۔ اپنے والدین کے نام کی قربانی کریں، بالکل کریں، لیکن اگر اپنی قربانی واجب ادا نہیں کر رہے تو آپ گنہگار ہیں۔ اب فوت شدہ جو ہیں، جب والدین فوت ہو جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کے نام کی قربانی کی جاتی ہے، تو بہت سے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، ان کے نام کی قربانی تو ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو والدین وصیت کر جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام کی قربانی کیا کریں، لیکن کچھ والدین وصیت کر جاتے ہیں کہ ہمارے ہمارے مرنے کے بعد قربانی کرنا، اور اس قربانی کا حکم الگ ہے۔ اور کچھ لوگ ویسے ہی اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کر دیتے ہیں، تو اس کا شرعی جو حکم ہے وہ الگ ہے، یعنی اس کے گوشت کا حکم الگ ہے، اور جو والدین وصیت کرتے ہیں ان کے گوشت کا حکم الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر والدین نے وصیت کی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام کی قربانی کیا کریں، تو جب ان کے نام کی قربانی کریں گے تو ان کا گوشت جو ہے وہ آپ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، گھر میں بالکل استعمال نہیں کر سکتے، وہ سارے کا سارا گوشت آپ غرباء میں اور فقیروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کریں گے، اس کی ایک بوٹی بھی آپ گھر میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر والدین وصیت نہیں کرتے، اولاد اپنے والدین کے نام پہ قربانی کرتی ہے کہ ہم اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کر دیتے ہیں، تو اس گوشت کا حکم الگ ہے۔ وہ گوشت آپ گھر میں بھی تقسیم کا استعمال کر سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس کا شرعی جو حکم ہے وہ اس لحاظ سے ہے۔ لہٰذا ایک بات یاد رکھیں، اگر والدین کے نام کی قربانی کرنی ہے تو آپ کی قربانی بالکل ہو جائے گی، لیکن آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، تو آپ اپنے نام کی بھی قربانی ضرور کریں۔ اور یاد رکھیں، قربانی کے لیے جانور جو ہے آپ بہت خوبصورت جو ہے وہ پسند کیا کریں، کیونکہ آپ اپنے لیے جیسے چیز پسند کرتے ہیں جو خدا کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ اور اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔